حدیث نمبر 501 501 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا من غير ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم کسی محفل میں جمع ہوتے ہیں، کسی بھی کام سے جمع ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھے کام کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، میٹنگ ہے، دعوت ہے، پروگرام ہے، کچھ ہے، فتفرقوا من غیر ذکر اللہ، وہ جمع ہوئے اور واپس بکھر گئے، یعنی اپنے اپنے راستے نکل لیے، محفل ختم ہو گئی، اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے، نہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، اگر وہ کوئی محفل میں ایسا کریں گے تو قیامت کے دن یہ محفل ان کے لیے حسرت کی باعث بن جائے گی، یعنی قیامت کے دن ان کو افسوس ہوگا، آئے کاش ہم سب جمع ہوئے تھے وہاں پر، 2-5 منٹ کے لیے جو ہے اللہ کا نام لے لیتے، حضور پر درود شریف پڑھ لیتے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین جو ہے چلتے پھرتے عام محافل میں، جو محافل باضابطہ ہوتے، بھلے وہ میٹنگ ہو، بھلے وہ جلسہ ہو، بھلے وہ کچھ ہو، کسی عنوان پر ہو، پہلے تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت اور نعت شریف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے، تو درود شریف لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اپنایا، یہاں تک کہ نیا گھر بنا، گھر برونی کی ہو رہی، سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور قصیدہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھو، یعنی انڈیا پاکستان کے بزرگوں کا یہ کرم رہا ہے، ہمارے اولیاء اللہ جو انڈیا اور پاکستان کے، بلکہ عربستان میں بھی یہی ہے، عربستان میں بھی یہی ہے۔ اب یہ کیونکہ وہابی ازم چھایا ہوا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا، اگر آپ ان کے قریب عرب لوگ کے گھروں میں اگر جانے اور ان کے ساتھ رہنے کا آپ کو موقع ہوگا، ان کے پڑھے لکھے لوگ کے پاس جانا آنا آپ کا ہوگا زیادہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس بھی یہی ہوتا ہے، ان کے پاس بھی یہی ہوتا ہے۔ نیا مکان بنائیں گے تو اس میں قرآن کی تلاوت ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، قصید بردہ شریف پڑھنا کہتے ہیں، یا مولود شریف کہتے ہیں، ہمارے یہاں مولود شریف کہتے ہیں، ان کے پاس مالدہ کہتے ہیں، مولود کہتے ہیں، مالدہ بھی کہتے ہیں ان کے یہاں، جی وہ ایسے جھوم جھوم کر قصید شریف پڑھتے ہیں۔ آپ امارات جائیں، کویت جائیں، آپ سارے عربستان میں دیکھیں، سب کے پاس یہی ہے، مصر میں جائیں یہی ہوتا ہے، جی۔ تو یہ جو ہمارے بزرگوں نے گھر برونی ہو، بچے کی بسم اللہ شروع ہو رہی ہو، گھر میں شادی ہوتی ہے تو شادی سے 1-2 دن پہلے جو ہے علماء کو، بزرگوں کو، ان کو بلا کر پھر محفل میں قصید بردہ شریف اور محفل نعت منعقد ہوتی ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ شادی کے لیے جمع ہو، یا گھر کے لیے جمع ہو، یا گاڑی کے لیے جمع ہو، یا بزنس کے لیے جمع ہو، جس چیز کے لیے بھی جمع ہو، جب جمع ہو تو تھوڑا سا اللہ کا نام اور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اتنا ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ جمع ہونا آج اچھا لگے گا لیکن قیامت کے دن تو افسوس ہوگا، آئے چھوٹ گیا، اس طرح سے ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے آگے یعنی ہمارے بزرگوں نے قدیم زمانے میں یہ طریقہ اپنایا تھا کہ کپڑا بیچ رہے ہیں، تول رہے ہیں آپ کو، یعنی اتنا عام تھا یہ بات، کھجور تول رہے ہیں، چاول تول رہے ہیں، تو جب نیا تھیلا کھول کر وہ ایسے ترازو میں تولتا نا، چاول کو پلٹاتا ہے اس طرح سے، تو صلو علی الحبیب یا صلو علی النبی، جی صلو علی النبی زیادہ مشہور ہے، جی اس طرح سے پلٹاتے، صلو علی النبی۔ جو بھی لوگ ہیں، خریدار ہے، چائے پینے ٹھہرا ہوا ہے، دوست آئے ہوا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے بولتے ہیں۔ کپڑے کی دکان پہ آپ جائیں، کپڑا جو تھان کھولتے ہیں، ایسا تھان، نیا تھان نکالتا ہے، وہ کپڑے کا تھان ہوتا نا، ایسا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا دوسرے ملکوں میں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تھان کہتے ہیں، جو کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی تھان کھولتا ہے تو صلو علی النبی کہہ کے تھان کھولتا ہے۔ یہ یعنی بعد کے لوگ سمجھے نہیں اس کو، یہ کیا ہے کہ بھئی کپڑا خریدنے والا بھی جب ملتا ہے تو 2 لوگ مل رہے ہیں نا، چاول بھی خرید رہے ہیں تو 2 لوگ مل رہے ہیں نا، تو بیچو خریدو، جب کبھی کوئی لوگ کے ملاقات ہو تو اس میں اللہ کا نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف شامل ہو جائے۔ یہ حکمت تھی بڑے لوگوں کی، تاکہ وہ ایک ملاقات ثواب میں کنورٹ ہو جائے اور قیامت کے دن وہ محفلیں ہمارے کام آ جائے، ایسے نہیں دنیا داری کی محفل رہ جائے، وہ گئے تو دنیا کے لیے تھا لیکن وہ محفل ہمارے آخرت کے کام کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو کوئی محفل میں جمع ہو، وہاں پر اللہ کا نام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو تو وہ محفل قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہو جائے گی۔